يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء. يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء. وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى. وفيك سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في الكتاب يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم دینی بھائیو، قرآن کریم کی جو آیت ابھی تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، اور اللہ جس چیز میں چاہتے ہیں برکت عطا فرما دیتے ہیں. پوری زمین بنائی، اس میں برکت اللہ نے مکۃ المکرمہ کو عطا فرمائی. ہماری جتنی جگہیں ہیں اس میں اللہ نے برکت مسجدوں کو عطا فرمائی. آسمان بنایا تو اللہ نے عرش کو برکت عطا فرمائی. دین بنائے تو جمعہ کو اس میں دنوں کا سردار بنایا. راتیں بنائی تو لیلۃ القدر کو فضیلت عطا فرمائی. تو یہ اللہ کی پیدا کردہ تمام چیزیں ہیں. اللہ جسے چاہتے ہیں، جس میں چاہتے ہیں برکت عطا فرماتے ہیں، برکت کو بڑھاتے ہیں، جس میں چاہتے ہیں گھٹاتے ہیں. چنانچہ اس آیت میں آپ نے دیکھا اللہ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی الکتاب. اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہیں، اور یہ آج سے نہیں ہے. یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، اسی دن سے اللہ نے مہینوں کی تعداد 12 مہینے بنائی. پھر آگے جو بات ارشاد فرماتے ہیں منہا 4 حرم. 12 مہینوں میں سے 4 مہینے جو ہیں جن کو اشہر حرم کہا جاتا ہے، یعنی وہ احترام والے مہینے. ان مہینوں کا احترام اتنا زبردست ہے کہ زمانہ جاہلیت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی مشرکین مکہ اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے. اگر کسی قوم کے ساتھ ان کی لڑائی ہوتی اور یہ 4 مہینے شروع ہونے والے ہوتے تو فوراً اپنی لڑائی کو روک دیتے. تو فرمایا کہ 4 مہینے بڑے احترام والے مہینے ہیں. اور وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ تو کہا 3 لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. 3 مہینے لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. اور چوتھا مہینہ جمادی ثانی اور شعبان کے بیچ میں ہے، یعنی کہ رجب کا مہینہ. تو 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ ہے رجب. ان 4 مہینوں کو اشہر حرم کہا جاتا ہے، یعنی یہ بڑے احترام والے مہینے ہیں. اس کا احترام کرنا چاہیے. اس میں زیادہ سے زیادہ عبادتوں کا اہتمام ہو اور کثرت کے ساتھ اس کی کوشش ہو کہ گناہوں سے روکا جائے. اس لیے کہ ان مہینوں کے اندر اگر عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے
تو گناہ اگر آدمی کرتا ہے تو اس گناہ کے اوپر سزا اور عتاب اللہ کا جو ہوتا ہے، اللہ کا غصہ جو ہوتا ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی چوری کرتا ہے دوسری جگہوں میں، دوسرا آدمی چوری کرتا ہے حرم میں، مکہ المکرمہ میں، اللہ کے گھر میں چوری کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی قباحت بڑھی ہوئی ہے اس آدمی کے مقابلے میں جو باہر چوری کرتا ہے۔ ایک آدمی ظلم کرتا ہے لوگوں پر، ظلم گرچہ ہر وقت بری چیز ہے، لیکن وہی آدمی اگر ظلم ان 4 مہینوں میں کرتا ہے تو وہ اور زیادہ بری چیز ہے۔ تو تاکید کی گئی کہ اللہ کے پیدا کردہ 12 مہینوں میں 4 مہینے اشہر حرم ہیں، یہ بڑے احترام والے مہینے ہیں، لہذا ان کا اہتمام ہونا چاہیے، ان کا احترام ہونا چاہیے۔ جب زمانے جاہلیت میں لوگ اس کا احترام کرتے تھے، لڑائی جھگڑا بند کر دیتے تھے، رجب کا چاند نظر آیا فوراً اپنی لڑائی کو بند کر دیتے، اسی لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں بھی یہ رجب کا مہینہ عطا فرمایا جس کی آج 11ویں تاریخ ہے، اور مفسرین تو فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ رمضان کا پیش خیمہ ہے، رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، اسی لیے رجب کا چاند ہوتا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ دعا سکھاتے تھے اور پڑھاتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرمائی، وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے، یعنی ہمارے رجب اور شعبان میں اتنی برکت عطا فرمائیے کہ اللہ اس سال کا رمضان بھی ہمیں نصیب ہو جائے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ رجب تخیلہ کا مہینہ ہے، یعنی اپنے آپ کو الگ کرو، زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو، زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرو، اللہ کی رضا والے کام کرو اور اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے رک جاؤ۔ یہ رجب کے مہینہ تخیلہ، اپنے آپ کو تنہائی الگ کر لینے کا مہینہ ہے، اور شعبان تحییرہ کا مہینہ ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو سنوارنے کا مہینہ ہے، تیاری کرنی، کیونکہ اس کے بعد فوراً رمضان آنے والا ہے۔ تو شعبان کے مہینے کو تحییرہ کا مہینہ کہا، یعنی اپنے آپ کو سنوارنے کا مہینہ۔ رجب کا مہینہ تخییرہ کا مہینہ ہے، یعنی اپنے آپ کو الگ تنہا کر لینے کا مہینہ ہے، تاکہ ان دونوں مہینوں میں اتنی تیاری ہو سکے، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے تیار کر سکے، اپنے نفس کو گناہوں سے بچا سکے، تاکہ شیطان رمضان المبارک میں آپ کو حیران نہ کرے، آپ کو پریشان نہ کرے، رمضان کے لیے آپ مکمل طور پر تیار ہو جائیں۔ اسی لیے دعا سکھائے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، دعا لکھ کر یہاں پر لگا دی تاکہ جب بھی ہماری نظر ہو ہم اس دعا کو پڑھ سکیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا، الہ رمضان بھی ہے اور الہ کے بغیر بھی ہے، وبلغنا رمضان دونوں ہیں، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، اور ہمیں اتنی عمر عطا فرما کہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں۔ تو یہ مہینہ، اور اسلام، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اور اسلام جیسا انتہائی پاکیزہ، صاف اور شفاف اور بہترین مذہب اللہ نے ہم کو عطا فرمایا، لیکن اسلام چاہتا ہے کہ ہر چیز انصاف کے ساتھ کی جائے، اسی لیے آپ جمعہ کے دوسرے خطبے میں وہ آیت سنتے ہیں جو ہر جگہ پر پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، یہ آیت ہم پڑھتے ہیں، یہ آیت جب امام صاحب پڑھتے ہیں ہم تیار ہو جاتے ہیں، چلو بھائی جو خطبہ پورا تھے گی، ہم کو جاننا ہے کہ آیت کہنا کیا چاہتی ہے۔ یہ آیت اشارہ نہیں دے رہی ہے کہ دوسرا خطبہ ختم ہونے والا ہے اور نماز کھڑی ہونے والی، یہ آیت کہتی ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ آپ کو انصاف اور احسان کا حکم کرتا ہے، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور انسان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو فحشاء، منکر، خبیث ان تمام چیزوں سے اللہ آپ کو روکتا ہے۔ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس میں
صراط مستقیم عطا ہوا. کوئی بھی چیز ضرورت سے زیادہ اگر ہو گئی اسلام میں وہ پسند نہیں. کوئی بھی چیز جتنا اللہ رسول نے کہا ہے اتنا بھی اگر آپ نہیں کرتے وہ بھی اللہ کو پسند نہیں. جتنا کہا گیا اتنا کرو، یہی اسلام کا مطلب ہے. اگر آپ کو کوئی پوچھے کہ بھئی مسلم اسلام اس کا میننگ کیا ہے، اسلام کے کیا معنی ہے، تو آپ کیا بتائیں گے؟ اسلام کے معنی ہی ہے ماننا، تابعداری کرنا، پیروی کرنا، یہ اسلام کا مطلب ہے. اللہ نے کہا، ہم نے جب آپ کو نماز کا کہا ہے اس وقت نماز پڑھو، ثواب ہے. ہم نے کہا کہ اس وقت ہمیں نماز نہیں پڑھنا ہے، تم اپنا دماغ چلاتے ہو، وہ نمازیں پڑھو. میں نماز ہی پڑھتا ہوں، کوئی دوسرا کام تو کرتا نہیں، لیکن پڑھو گے تو گنہگار ہوں گے کیونکہ اللہ نے منع کیا. اللہ نے کہا رمضان کے مہینے میں روزے رکھو، عید کے دن تم سب ہمارے مہمان ہو. اگر عید کے دن روزہ رکھو گے مطلب یہ ہوگا کہ تم اللہ کی مہمانی کو ٹھکرا رہے، گنہگار ہو. حج میں آپ جاتے ہو، بیت اللہ کے اندر آپ جاتے ہو، حرم میں جاتے ہو، ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر. لیکن 9ویں ذوالحجہ یوم عرفہ آپ کو کہا گیا حرم کو چھوڑو، آپ کو عرفات کے میدان میں جانا ہے. اس وقت اگر آپ یہ دماغ دوڑاؤ کہ میں 1,00,000 نماز کا ثواب چھوڑ کے عرفات میں کیوں جاؤں، میں تو یہیں پر رہوں گا، یہاں نماز پڑھنے کا ثواب تک نہیں ملے گا، الٹا اللہ کی طرف سے گنہگار ہوں. کیونکہ اللہ کا حکم 9ویں ذوالحجہ کو آپ کو یہ ہے کہ حرم کو چھوڑو، عرفات کے میدان میں جاؤ. پتا چلا کہ اسلام ماننے کا نام ہے، دماغ چلانے کا نام اسلام نہیں. لوگ سوال کرتے مولانا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی گزر گیا، انتقال ہو گیا، تو اس کی اولاد کو وراثت ملتی، لیکن اس کے اولاد میں سے اگر کوئی بیٹا باپ سے پہلے مر گیا تو اس کی اولاد کو وراثت میں کچھ نہیں ملتا. جو بیٹا باپ سے پہلے مر گیا تو باپ کی وراثت میں سے وہ بیٹا جو مر گیا ہے اس کے بچوں کو کچھ نہیں ملتا. لوگ یہاں پر عقل دوڑاتے ہیں. اسلام تو ہر چیز کی تعلیم دیتا ہے. یہ تو ہمیں بظاہر نعوذ باللہ ظلم نظر آ رہا ہے کہ دادا کی وراثت میں سے ان پوتوں کو کچھ نہیں مل رہا ہے کہ جس کا باپ دادا کی موجودگی میں ہی گزر گیا. تو یہ الگ مسئلہ ہے، کبھی وقت آئے گا تو الگ آپ کو انفرادی سمجھائیں گے، کیونکہ جمعہ کے بیانوں میں مسئلہ مسائل نہیں بتائے جاتے. لوگ سنتے کم ہیں اور لوگوں کو بتاتے زیادہ ہے. تو پتہ چلا کہ اسلام ماننے کا نام ہے، عقل دوڑانے کا نام اسلام نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ یہ کام آپ کو اس طریقے سے کرنا ہے، بس اسی طریقے سے کرنا ہے. اسی کا نام تو اسلام ہے. کسی دن شوق مجھے چڑھ گیا، میں نے 100 رکعت نفل پڑھ دی، اور دوسرے دن ٹائم نہیں ملا تو میں نے فرض نمازی چھوڑ دی. اللہ کو ایسی عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ تو کہتے ہیں تھوڑا کرو لیکن پابندی کے ساتھ کرو. فرض ہے، فرض میں کوئی کمپرومائز نہیں، وہ پڑھنی پڑے گی، کسی بھی صورت میں پڑھنی پڑے گی. کھڑے کھڑے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھو. بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھو. ارے لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو اشاروں سے پڑھو. وضو کرنے کی طاقت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، تیمم کرو اور اپنے بستر پر لیٹ کر پڑھو. معاف کسی بھی حالت میں نہیں. تو عبادتیں جتنی بھی اللہ نے اتاری ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، ہزاروں درود و سلام ہو اس آقا پر جس نے ایک ایک طریقہ پریکٹیکل طریقے سے اپنی زندگی میں ہم سب کو کر کے بتایا اور فرمایا ہذہ سنتی، یہی میری سنت ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اپنے دماغ سے بناؤ گے تو اس کو بدعت کہا جائے گا جو اللہ کے نزدیک بالکل پسند نہیں. اور یہی وہ چیز ہوتی ہے جو آدمی کو آہستہ آہستہ شرک کی طرف لے جاتے ہیں. آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا کیونکہ شیطان بڑا چالاک ہے. ایک انسان عبادت کرتا ہے، شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو عبادت سے روک دیا جائے اور گناہ میں مبتلا کر دیا جائے. انسان گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، انسان شیطان اس پر بس نہیں کرتا. شیطان کو پتہ ہے
کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بہت سارے دروازے توبہ کے کھول کے رکھے، چاہے کتنا ہی بڑا گناہ کر کے آ جائے، ندامت کے 2 آنسو اس دربار میں اگر گرا دے گا اللہ معاف بھی فرما دے گا اور درجہ بھی اونچا کر دیتا ہے۔ جب توبہ کرتا ہے انسان، شیطان اپنے سر کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کر دیتا ہے کہ میری محنت تو بیکار چلے گی۔ تو اب شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان کچھ کام بندوں کو سکھاتا ہے کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ عبادت ہے، حالانکہ عبادت نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے میرے بھائیوں، بڑا اہم سینٹینس، بڑا اہم جملہ ابھی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، بڑا اہم ہے۔ جب کوئی آدمی کسی کام کو عبادت سمجھ کے کرتا ہے حالانکہ وہ عبادت نہیں ہوتی، اس انسان کو کبھی توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ کیوں بھئی؟ توبہ کی توفیق کب ہوگی؟ جب میں کسی کام کو برا سمجھتا ہوں، آج میں صحیح تو کل اللہ مجھے توفیق دیں گے، میں گناہ سے توبہ کر لوں گا۔ لیکن میں کسی کام کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، برا ہی نہیں سمجھتا، تو توبہ کی توفیق کبھی بھی نہیں ہوتی۔ وہ انسانوں کی نگاہ میں اللہ لوگوں کی نگاہوں میں وہ اللہ کا بندہ سمجھا جاتا ہے، لیکن اللہ کی فہرست میں وہ مشرکین میں لکھا جاتا ہے۔ میں یہ بات اس لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رجب کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمایا، یہ اشہر حرم ہے، یہ احترام والا مہینہ ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت ہو اور زیادہ سے زیادہ کوشش ہو کہ گناہوں سے بچا جائے اور گناہوں سے روکا جائے، کیونکہ یہ رمضان کا پیش خیمہ ہے۔ رمضان کی تمام تیاریاں اسی مہینے سے کی جاتی ہیں۔ انسان عبادتوں میں زیادہ لگتا ہے، گناہوں سے زیادہ رکتا ہے، تو پھر رمضان میں شیطان اس کو پریشان نہیں کرتا۔ یہ بڑا مقدس مہینہ ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے افراط و تفریط سے کام کرنا شروع کر دی۔ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ رجب کو منحوس سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، کہتے ہیں رجب میں شادی بیاہ نہیں ہونی چاہیے، رجب میں کوئی چیز خریدنی نہیں چاہیے، رجب میں یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے، اپنی طرف سے من گڑت باتیں ایسی بنائی ہوئی ہیں۔ تو جس لوگوں نے رجب کے مہینے کو منحوس بنا لیا، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے رجب کے مہینے کو اتنی زیادہ تقدس تک پہنچا دیا، اتنے بڑے مرتبے تک پہنچا دیا کہ اس میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر دی اپنی طرف سے، حالانکہ اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ رجب کا مہینہ وہ ہے میرے بھائیوں تحویل قبلہ۔ جس زمانے میں نماز فرض ہوئی اس وقت مسلمان بیت المقدس کی طرف دیکھ کر نماز پڑھتے تھے۔ چالو نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آیت اتاری تھی، دوسرے پارے کی جو آیت ہے، جس میں اللہ نے فرمایا ہے محمد اب سے تمہارا قبلہ بدل دیا گیا ہے، اب تم بیت المقدس کی طرف دیکھ کر نہیں بلکہ بیت اللہ یعنی کعبہ شریف کی طرف دیکھ کر نماز پڑھو گے۔ اللہ کے رسول چالو نماز میں گم گئے تھے۔ اسی چیز کو تحویل قبلہ کہتے ہیں، یعنی قبلے کا بدل جانا۔ یہ قبلے کا بدلنے کا مسئلہ بھی رجب کے مہینے میں پیدا ہوا۔ غزوہ تبوک جو زبردست غزوہ ہوا تھا مشرکین کے ساتھ محمد رسول اللہ کا، یہ بھی رجب کے مہینے میں ہوا تھا۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ رجب کے مہینے میں ہوا تھا، اور ایسا مقدس نکاح کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لگتے جگر کا نکاح خود پڑھوایا۔ خلفائے راشدین ابوبکر صدیق، سیدنا عمر بن الخطاب اور حضرت عثمان غنی اور بڑے بڑے صحابہ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے، وہ نکاح بھی رجب ہی کے مہینے میں ہوا۔ رجب کے مہینے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں میرے بھائیوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں اتاری تھی۔ جب نیا نیا اسلام پھیلنے لگا تو اللہ کے رسول نے اڑوس پڑوس کے ممالک کے بادشاہوں کو خطوط لکھنا شروع کیا تاکہ ان کو اسلام کی دعوت دے سکے۔ مصر کا جو بادشاہ تھا مقوقس، اس مقوقس بادشاہ کو جب اللہ کے رسول کا خط پہنچا تو اس نے بڑے احترام سے اللہ کے رسول کے خط کو لیا اور منبر کے اوپر چڑھ کر لوگوں کو اللہ کے رسول کا خط سنایا۔ اور جو میسنجر، جو پوسٹ مین اللہ کے رسول کا خط لے کر گئے تھے، جب وہ واپس آنے لگے تو مقوقس نے اللہ کے رسول کو بہت ساری ہدیہ کی چیزیں بھیجی تھی، جس میں 2 باندیاں دی تھی
اور ایک ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی جس میں بعد میں اللہ کے رسول نے ان سے نکاح کیا اور حضرت ابراہیم انہی سے پیدا ہوئے تھے۔ اور اتنا ہی نہیں، 1000 مثقال اللہ کے رسول کو بھیجا تھا۔ ایک گدھا تھا جس کا نام یغفور تھا، وہ بھی اللہ کے رسول کو مقوقس نے بھیجا تھا۔ اللہ کے رسول کا ایک کھچر تھا جس کا نام دلدل تھا، وہ بھی مقوقس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا۔ سرما لگانے کے لیے سرما دانی جو لکڑے کی بنی ہوئی تھی، وہ بھی مقوقس نے اللہ کے رسول کو بھیجی تھی۔ اللہ کے رسول کے بالوں میں کنگا کرنے کے لیے اور آئینہ، یہ دونوں چیزیں مقوقس نے اللہ کے رسول کو بھیجی تھی، اور وہ رجب کے مہینے میں بھیجی تھی۔ تو بڑی برکتوں سے نوازا ہے، اور بڑے بڑے اولیاء اللہ، بڑے بڑے صحابہ، سعد بن ابی وقاص، حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت امام ابو حنیفہ، امام مسلم، بڑے بڑے اولیاء اللہ کی وفات بھی رجب میں ہوئی ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات بھی رجب المرجب کے مہینے میں ہوئی تھی۔ تو بڑا احترام والا مہینہ ہے، لوگوں نے اس کو منحوس مہینہ سمجھ لی۔ اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے میرے بھائی۔ اور آئیے دوسرے پہلو کی طرف۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے رجب میں کچھ باتیں اپنے گھر کی طرف سے بنا لی۔ چنانچہ 3 کام ہماری مسلم برادری کے اندر کیے جاتے ہیں۔ ایک تو 22 رجب کو کوندو وغیرہ کا سلسلہ کیا جاتا ہے، اس کی بھی تاریخ میں آپ کو بتا دوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ 22 رجب کو حلوہ پوری وغیرہ بنائے جائے اور کنڈے وغیرہ بنائے جائے اور اس کے اندر بڑا ثواب۔ اور یہ ابتدا ہمارے ہندوستان میں 1906 میں ہوئی تھی، رامپور یوپی سے۔ یوپی کا ایک علاقہ ہے رامپور، وہاں سے یہ اس چیز کی ابتدا ہوئی تھی۔ لوگوں نے من گڑت قصے بیان کرنا شروع کر دیا کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ 22 رجب کو کوئی آدمی اگر کنڈے وغیرہ بنا کر لوگوں میں تقسیم کرے گا تو اس کی مرادیں پوری ہوگی، جو نہیں مانے گا تو اللہ تک کو غارت گیر کر دے گا، برباد کر دے گا۔ امام جعفر صادق نے، حالانکہ امام جعفر صادق بیچارے جانتے بھی نہیں، امام جعفر صادق کی نہ پیدائش 22 رجب کو ہوئی ہے نہ ان کی وفات 22 رجب کو ہوئی ہے، تو پھر امام جعفر صادق اپنی طرف سے ایسی باتیں کیوں کہیں گے؟ پتا چلا امام معاویہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے بعض دشمنان اسلام دل میں بغض رکھتے تھے، حالانکہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں۔ قرآن جب اترتا تھا اللہ کے رسول قرآن کو لکھوانے کا کام ان سے کرتے تھے، بڑے جلیل القدر صحابی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وفات 22 رجب کو ہوئی تھی۔ جو لوگ ان سے دشمنی رکھتے تھے تو ان کی دشمنی کو اس طریقے سے وہ ظاہر کرتے ہیں کہ اس طریقے سے کنڈے وغیرہ کیے جائیں۔ اسی طریقے سے 27 رجب کو روزہ رکھنے کا معاملہ، قرآن اور حدیث اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے 27 رجب کا روزہ کوئی ثابت نہیں۔ اہتمام کے ساتھ صرف 27 رجب کا روزہ رکھا جائے ایسا کچھ ثابت نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں، 20 جمعرات کو رکھتے ہیں، یا پورا رجب پورا شعبان روزہ رکھتے ہیں تاکہ رمضان کی تیاری ہو جائے، تو یہ بہت ہی اچھی چیز ہے اور بہت زیادہ ثواب کی چیز ہے۔ لیکن صرف 27 رجب کو روزہ اور ثواب سمجھ کر روزہ رکھنا، اس کو کوئی ثابت نہیں ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پتا چلا کہ مدینہ میں لوگ 27 رجب کے روزے کا اہتمام کر رہے ہیں، چنانچہ صبح کے وقت نکلے، کیونکہ عمر فاروق تو عمر خان تھے، وہ تو بالکل اسلام میں ذرہ برابر ادھر ادھر کی بات برداشت نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ نکلے، ہر ایک صحابی کے گھر جا کے کہا میرے سامنے کھانا کھاؤ تاکہ مجھے پتا چلے کہ تم نے روزہ نہیں رکھا ہے۔ پورے مدینے میں گھوم گھوم کر لوگوں کو کھانا کھلایا، بڑا اہتمام کرتے تھے۔ کہا جو چیز قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے، محمد رسول اللہ کا نام لے کر تم لوگ کرتے۔ اور تیسری چیز جو رجب کے مہینے میں کی جاتی ہے میرے بھائیوں، وہ یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں جب جمعہ کا دن آتا ہے تو عورتیں نہا دھو کر میٹھی روٹی بناتی، میٹھی روٹی بناتی، اور میٹھی روٹی بنانے کے بعد اس کے اوپر 41 مرتبہ سورہ ملک پڑھواتی، تبارک الذی 41 مرتبہ پڑھواتی، اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ تبارک کی روٹی،
اور برکت سمجھ کر لوگوں کو تھوڑا تھوڑا ٹکڑا اس طریقے سے تقسیم کیا جاتا ہے. یہ تین چیزیں میرے بھائیوں ہمارے مسلم برادری کے اندر، ہماری قوم کے اندر ثواب سمجھ کر ان چیزوں کو کیا جا رہا ہے، جبکہ اسلام ایسی کسی چیز کی ہمیں نہ دعوت دیتا ہے. کرنے کے جو کام ہے میرے بھائیوں وہ یہ ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، اللہ نے مالدار بنایا ہے تو سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ ادا کرو، زندگی میں ایک مرتبہ حج کر لو. یہ تمام چیزیں اپنی توحید کو مضبوط کرو، کیونکہ یہ آنکھیں جب بند ہو جائیں گی، یہ آنکھیں جب بند ہو جائے گی اور میں اور آپ جب قبر کے حوالے ہو جائیں گے، اس وقت جو چیز کام آنے والی ہے وہ یہی ہے. فرشتہ آ کے پہلا ہی سوال کرے گا من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تم کہتے ہو کہ ہم تو جواب دے دیں گے اللہ. اگر دنیا میں زندگی اللہ کے کہے ہوئے کے مطابق گزاری ہوگی تب جا کے جواب نکلے گا کہ میرا رب اللہ ہے. پھر پوچھے گا ماں رسول کو، تمہارا رسول کون ہے؟ تو ہمارا رسول محمد رسول اللہ ہے. یہ بات اس وقت منہ سے نکلے گی جب پوری زندگی رسول اللہ کے طور و طریق کے مطابق گزاری ہوگی. میرے بھائی بند ہونے کے بعد یہی چیزیں کام آنے والی ہیں. لہذا کوشش کرے کہ رجب کے مہینے کا احترام کرے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، گناہوں کے کاموں سے بچے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. کسی نے کہا ہے حقیقت خرافات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. ہم لوگ روایتوں میں ایسے کھو گئے کہ اصل چیزیں بھول گئے. اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، محمد رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.